میں کر رہا ہوں دوستان ذی وقار، آزادی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جب نعمت دیتے ہیں اس کے بارے میں قرآن کریم کا ضابطہ یہ ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے اور اللہ کے نبیوں کے طریقے میں یہ بات ہے کہ جب کسی بندے کو کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو حقیقت میں وہ نعمت اس بندے کی آزمائش ہوتی ہے کہ کیا یہ بندہ اس نعمت کی قدر کرتا ہے۔ اس کے لیے میں نے قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملکہ سبا آ رہی تھی تو آپ نے اپنے دربار میں لوگ، ان کے دربار میں جن بھی ہوتے تھے، انسان بھی، آپ نے فرمایا ملکہ سبا میرے پاس آ رہی ہے، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، ان کے فرما بردار بن کر آنے سے پہلے تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت یہاں لائے۔ ایک جن بولا میں لاتا ہوں، لیکن دیر اتنی لگے گی کہ آپ کی مجلس برخاست ہوگی، دوبارہ مجلس لگنے سے پہلے تخت موجود ہوگا۔ آپ جن کی طاقت کو جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اسے جلدی چاہیے۔ تو جہاں جنوں کی طاقت جواب دے جاتی ہے وہاں اس انسان کی روحانی طاقت کام آتی ہے جس کے دل کا تعلق اپنے رب سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، وہاں ایک اللہ کا بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی، ایک ولی اللہ حضرت آصف بن برخیہ جن کا نام مفسرین نے ذکر کیا، وہ وہاں بیٹھے تھے۔ عرض کہ حضور یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ آنکھیں بند کریں، آپ آنکھیں کھولیں گے تو ملکہ سبا کا تخت یہاں موجود ہوگا۔ اور قرآن کریم میں یہ ہے حضرت آصف بن برخیہ وہ اللہ کے بندے لے آئے جن کے سینے میں کتاب کا علم تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چشم زدن میں وہ تخت اپنی بارگاہ میں موجود پایا تو ایک جملہ قرآن نے آگے نقل کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے منہ سے نکلا، یہ نہیں کہا یہ میرا کمال ہے، یہ نہیں کہا میرے امتی کا کمال ہے۔ یاد رکھیں ایک بندہ مومن کی عملی زندگی میں تربیت یہ ہے، کمال، عزت، نعمت جو بھی ملے اس کی نسبت اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف۔ ہم تو کچھ نہیں، یہ اس کی مہربانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت اپنے سامنے موجود پایا تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر۔ اگلا جملہ قابل غور ہے جس پر ہماری گفتگو ہے، یہ اللہ نے تخت تو مجھے دیا، ایسا امتی دیا جو تخت لے آیا، لیکن اللہ نے یہ عزت ہمیں کیوں دی؟ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، میرا رب یہ عزتیں سلیمان کو دے کر آزمانا چاہتا ہے۔ سلیمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا اللہ کا کفران نعمت کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے۔ برادران اسلام، پاکستان آپ کے لیے، میرے لیے، ہماری قوم کے لیے ایک اللہ کی نعمت ہے۔ کل بھی نعمت تھا، آج بھی نعمت ہے، لیکن اگلا حصہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں یا کفران نعمت کا شکار ہیں، مسلسل اللہ کی نافرمانیوں کا شکار ہیں، اللہ سے بغاوتوں کا شکار ہیں۔ آج 76واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ ہم نے جو پایا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، جو ہم نے کھویا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔
لیکن ان حالات میں یہ پاکستان کا وجود آپ کی میری پوری قوم کی ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم اس آزمائش میں کیا پورے اترتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا، جس کام کے لیے اللہ نے یہ نعمت بخشی، یقیناً ہم شرمندہ ہیں۔ مجھے یاد ہے میں 1988 کے اندر انگلینڈ میں ہائی ویکم میں، جہاں آج کل حمید صاحب ہیں، وہاں ایک پروگرام تھا۔ اس پروگرام میں ہندوستانی علماء بھی تشریف فرما تھے اور پاکستانی ہم علماء بھی تھے۔ تو ایک ہندوستانی عالم بعد میں جب ہم بیٹھے تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو ہندوستان میں رہ گئے، آپ جو لوگ علماء اور دیگر عوام پاکستان میں آئے اور آپ لوگوں نے جو پاکستان بنایا، آپ پر اللہ کا یہ سوال باقی ہے کہ آپ لوگوں نے جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا، کیا وہ آپ نے کام کیا ہے؟ بڑے اچھے انداز میں ان ہندوستانی علماء کی ہی محفل تھی، وہاں احساس دلوایا کہ یہ بہت بڑی ہماری کمزوری ہے، بلکہ انہوں نے اسے جرم قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہم سوکھی گیلی روٹی اس وقت بھی کھاتے تھے، آج بھی ہم نہیں کہتے کہ ہم خوشحال ہیں، لیکن آپ جواب دیں کہ آپ نے پاکستان بنا کر کیا کیا اور آپ لوگ آج کہاں کھڑے ہیں۔ یہ سوال صرف علماء سے نہیں، صرف حکمرانوں سے نہیں، بلکہ ہر پاکستانی سے ہے، کیونکہ قوم افراد سے بنتی ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کو یہ فکر کرنی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ لیڈر ہوتا ہے، لیڈر کو اپنا کردار قوم سے بڑھ کر ادا کرنا چاہیے۔ جس رات جنگ بدر اگلے دن ہونے والی تھی، صحابہ کرام میدان میں تھے اور رات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں گزاری تھی کہ آپ زاریاں کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں روتے روتے سرکار کی کملی زمین پر گر گئی، ایک مرتبہ گری، حضور کی چادر مبارک دوسری مرتبہ زمین پر گری، عاجزی سے حضور کا سر اتنا نیچا ہو گیا، جب تیسری مرتبہ گری تو عاشق صادق صدیق سے برداشت نہ ہوا، آنکھوں میں آنسو تھے، چادر اٹھا کر حضور کو پیش کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ بس کیجئے، مجھے یقین ہے اللہ کی نصرت جھوم کر آئے۔ اگر قوم بدر کے میدان میں تھی، اگر معاذ، معوذ، علی، امیر حمزہ اگر اپنی جانیں قربان کر رہے تھے بدر کے میدان میں، تو حضرت علی کہتے ہیں میں جب بھی حضور کے خیمے میں گیا، حضور عجیب عاجزی سے یا حی یا قیوم کا ورد کر رہے تھے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام سے پہلے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے لیڈروں سے یہ بات کرنے میں حقدار ہیں کہ تم ہمارے لیڈر ہو، تم ہمارے رہنما ہو، تم ملکی قومی خزانوں پر براجما ہو، آج قبضہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور ملک کا بادشاہ قوم کا باپ ہوتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے۔ آج سڑکوں پر ہمارے نوجوان جو بے روزگار پھر رہے ہیں، ان لاکھوں جوانوں کا سوال حکمرانوں کے گلے میں کل پڑے گا، انہیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ ہاں پاکستان بنا تھا، اگر بدر سے رسول اللہ کی قیادت ایک لیڈر کی ہمیں ملی تو پاکستان بننے تک حاصل تھی۔ یہ بات ہمیں بخاری شریف کے پیریڈ میں میرے مرشدی الکریم حضور ضیاء الامت نے سنائی۔ آپ نے فرمایا جن دنوں پاکستان بن رہا تھا، کسی کانفرنس کے لیے ہندوستان کے لیڈروں کو لندن میں طلب کیا گیا، قائد اعظم گئے، گاندھی گئے، دیگر لیڈر وہاں موجود تھے۔ کسی ضروری کام کے لیے قائد اعظم نے رات 3 بجے
گاندھی کے آفس یا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا اس پر کال ملائی، فون ملایا اور پوچھا میں قائد اعظم محمد علی جناح بول رہا ہوں، میں گاندھی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آگے گاندھی صاحب کے سیکرٹری نے فون اٹھایا، انہوں نے کہا جی گاندھی صاحب تو آرام کر رہے ہیں، اور اس سیکرٹری نے ایک سوال کیا ہمارے رہنما قائد اعظم سے، بانی پاکستان سے۔ اس نے سوال کیا جناح صاحب رات کے 3 بج گئے، آپ جاگ رہے ہیں؟ تو قائد اعظم نے کہا، اس نے کہا ہمارے گاندھی تو دیر ہوئی سو گئے۔ انہوں نے کہا گاندھی سو سکتا ہے، اس کی قوم جاگ رہی ہے، میری قوم سو رہی ہے اس لیے میں قائد اعظم جاگ رہا۔ جو بھی کوئی ذمہ داری لیتا ہے، ایک ادارے کے پرنسپل، ہیڈ ماسٹر، کونسلر یا تھانے دار سے لے کر صدر تک ہر ذمہ دار انسان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے، قوم سو بھی جائے تو لیڈر جاگتا رہے، لیڈر فکر کرتا رہے، لیڈر پلاننگ کرتا رہے، میں نے قوم کو کیسے آگے بڑھانا ہے اور قوم کو میں نے کیسے اس جنگ میں فتح یاب کرنا ہے۔ ہمارے حکمران ہم میں سے ہیں، ہم عموماً تمام تر اپنی کوتاہیوں کا ملبہ حکمرانوں پر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہی فیصلے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن تم میری بارگاہ میں آؤ گے تم جھگڑو گے، حکمران کہیں گے ہم سچے تھے، عوام کہے گی ہم سچے تھے، ایون کہ بے ایمان کافر کہیں گے یا اللہ ہم تک تیرے نبیوں نے پیغام نہیں پہنچایا۔ فرمایا وہ عدل کا دن ہوگا، میں نبیوں کو عدالت میں لا کر پوچھوں گا بتاؤ تم نے میرا پیغام پہنچایا؟ نبی اپنی گواہی لائیں گے کہ ہم نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وہاں جواب دہی عوام کی بھی ہوگی، حکمرانوں کو بھی ہوگی۔ حکمرانوں کو گلہ ہوگا ہم تو عوام کے جذبات کے عکاس ہیں۔ ایک روایت ہے امالکم اعمالکم، تمہارے حکمران یہ پریکٹیکلی تمہارے عملوں کا نمونہ ہوتے ہیں، جو تمہارے اندر جو بھی عمل ہوتا ہے وہ حکمران ایک سیمپل بن کر تمہارے سامنے آتا ہے۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، آپ نے نام سنا ہے۔ وہ خطبہ دینے لگا تو ڈر سے اس کے سامنے کوئی بول تو نہیں سکتا تھا۔ ایک آدمی نے چٹ لکھی اور اس نے لکھا کہ تم کیسے حکمران ہو، اس چاہو جلال اور زرق برق لباس میں آتے ہو اور ظلم کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں عمر کیسا حکمران تھا۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا عربی دان تھا اور بڑا قابل آدمی تھا، ظالم ہونا اس کا ایک الگ کردار تھا، بڑا ذہین تھا۔ اس نے کہا بس بات ختم ہو گئی، ایک بات طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے اگر چاہتے ہو نا میں عمر بن جاؤں تو پہلے تم ابو ذر بنو، تم ابو ذر بنو، تم ابو ذر غفاری بن جاؤ، میں عمر بن جاؤں گا۔ اور اگر تم ابو ذر غفاری نہیں بنتے، تم دنیا کے طالب ہو، تم دنیا کی خواہشیں رکھتے ہو تو چاہتے ہو تم کا حکمران عمر ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ برادران گرامی قدر، برادران وطن، آج ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے، عوام کی اپنی، حکمرانوں کی اپنی۔ اللہ کرے انہیں بھی خیال آئے، ہمیں بھی خیال آئے۔ ہم سارے شکوہ تو کر رہے ہیں، ہائے ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، ہائے ملک کا ہر پیدا ہونے والا بچہ 2.5 لاکھ کا مخلوط پیدا ہو رہا ہے، ہائے میرے نوجوان جاب لیس ہیں، وہ اپنی جوانیوں سے مایوس ہیں، اپنی زندگیوں سے مایوس ہیں۔ ہم یہ شکوے تو سارے کرتے ہیں، لیکن جتنا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، لانی ہے چمن میں گر لالی، لانی ہے چمن میں گر لالی، تو خون جگر ارزاں کر دو، یوں صرف خزاں کے ماتم سے تخلیق بہاراں کیا ہو۔
صرف قضا کا ماتم کرتے رہنا، صرف حالات کا رونا روتے رہنا، ہم سارے یہی کرتے ہیں، عوام بھی حکمران بھی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے لوگ ہماری آواز پر تشریف لائے۔ آپ کے دل میں یقیناً حب وطن ہے۔ حب وطن کا تقاضا یہ ہے کہ میں جو کر سکتا ہوں میں وہ کروں۔ میں اپنے ملک کو نیک نامی دوں، میں اپنے ملک کو جو میں اچھائی کر سکتا ہوں وہ دوں۔ میں اگر تعلیم اچھی جانتا ہوں تو اچھی تعلیم دوں، اگر میں معاشرے کے کسی بھی ذمہ دار پوسٹ پر ہوں وہاں جو میں اچھائی کر سکتا ہوں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ آج بھی ہماری قوم کے اندر ٹیلنٹ ہے۔ انگلینڈ میں وہاں جب میں تھا ایک اخبار چھپا، اس میں ایک ٹائٹل تھا کہ وہاں کی برٹش لڑکیاں زیادہ کس ملک کے جوانوں سے شادی کرتی ہیں، تو جواب تھا پاکستانیوں سے، وہ شادی کرنا پسند کرتی ہیں۔ اور ان کا انٹرویو لیا گیا، پوچھا گیا پاکستانیوں میں تمہیں کیا خاصیت نظر آئی؟ وہاں اس انٹرویو میں جو لڑکیاں شامل تھیں انہوں نے کہا پاکستانیوں کے اندر چند خصائص ہیں، پاکستانی بہادر ہوتے ہیں، پاکستانی صلاحیت والے ہوتے ہیں، اور پاکستانی عموماً وفادار ہوتے ہیں۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی تو میری آنکھیں چمک اٹھیں کہ الحمدللہ آج بھی ہماری صلاحیتوں کا اعتراف غیر قومیں کر رہی ہیں۔ دوستو، عزیزو، بزرگو، ہمارے اندر صلاحیت ہے، یہ ملک اللہ نے ہمیں دیا، انشاءاللہ یہ قیامت تک رہے گا۔ اتنی پرخلوص قربانیاں اس کی بنیادوں میں ہے نا، جو بوڑھی ماں اپنا جوان بیٹا قربان کر کے ملک کی بہاروں کو تکتی تکتی نیند کی موت کی نیند سو گئی، اس کی وہ تڑپ ضائع نہیں جائے گی۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ ملک پر بہار آئے گی، ملک پر شباب آئے گا، یہ ملک قائم رہے گا۔ اسے لوٹنے والے، اسے چاٹنے والے خود ختم ہو جائیں گے، یہ ملک رہے گا کیونکہ اس کی بنیادوں میں اخلاص کا خون ہے، ہماری ماؤں کا خون ہے، ہماری بچیوں کا خون ہے، ہماری جوان بچیوں کے آنچلوں کی حیا کی ٹھنڈک موجود ہے اس ملک کے اندر، وہ انشاءاللہ رنگ لائے گی۔ یقین جانے میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا جب میں نے یہ واقعہ اخبار میں پڑھا۔ اور اقبال نے بھی کہا کہ اپنی لہو نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ میرے نوجوانوں میں، میری قوم کے نوجوانوں میں امانت بھی ہے، دیانت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے۔ کتنے ہمارے باصلاحیت بچے یہاں سے یورپ اس لیے موو کر گئے کہ یہاں ان کی قدر نہیں، یہاں بے قدروں کی قدر ہے، ذہین بچوں کی قدر نہیں۔ ہمارے ایک قریب کے علاقے کے ایک بچے نے سب سے پہلے شعاؤں پر ایک استری ایجاد کی، ہمارے ملک والوں نے قدر نہیں کی، اسے باہر والے لے کے، ایسی ہزاروں مثالیں ہیں۔ ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں، انہیں نکھارنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان، آج ہم یہاں جمع ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ مہمان آ رہے ہیں، میں اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں۔ میں بات عرض کر رہا تھا، آج بھی ہمارے ایسے سپوت، ہمارے ایسے بچے، ہماری ایسی قوم میں لوگ موجود ہیں جن کے کردار پر ہماری دل کی مرجھائی کلیاں مسکرا اٹھتی ہیں۔ میں نے اخبار میں پڑھا ایک بچہ اسپین میں رہتا تھا، مزدوری کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں ہمارے بچے آج جان پر کھیل کر یونان، اٹلی داخل ہونا چاہتے ہیں تاکہ یورپ کا دروازہ ہم پر کھلے، یورپ کا ویزا ملے۔ وہ بچہ اسپین میں تھا، وہاں مزدوری کرتا تھا، وہ بینک میں اپنے پیسے نکلوانے کے لیے گیا تو اس نے اوپر جو چیک کاٹا اور اس کے اندر جو یوروز لکھے، کیشیئر نے جلدی میں چیک دیکھا، جو رقم لکھی ہوئی تھی 1 صفر زائد کیشیئر نے پڑھی۔ مثلا اگر 7 لکھا ہوا تھا اس نے 70 پڑھا۔ اس نے جلدی میں اتنے یوروز اس
دے دیے، اور وہ بچہ جب لیتا ہے حیران ہوا، میں نے تھوڑی رقم مانگی تھی اور آج سے 8-10 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، وہ رقم 7 لاکھ پاکستانی رقم کے قریب تھی۔ جب اس نے دیکھی حیران رہ گیا، اس نے کیشیر کو متوجہ کیا، آپ کو میرا چیک پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے، اتنی رقم نہیں ہے، میری رقم کم ہے، آپ غلطی میں مجھے اتنی رقم زیادہ دے رہے ہیں۔ کیشیر سٹ پٹایا، فوراً متوجہ ہوا، اس نے اپنی اصلاح کی اور تشکر کے انداز میں، شکریہ کے انداز میں اور انتہائی احسان مندی کے انداز میں اس بچے کو روک کر پوچھتا ہے، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا، میں پاکستانی ہوں۔ جب بچے نے کہا میں پاکستانی ہوں تو کیشیر حیران رہ گیا اور اس کے دل میں ایک عجیب خیال آیا کہ یہ جو چند ٹکے کمانے کے لیے اپنے ملک سے سفر کر کے یہاں مزدوری کرتے ہیں، یہ اتنا دیانتدار بچہ ہے کہ اتنی اماؤنٹ میری غلطی میں لینے کے باوجود مجھے اس نے واپس کیا ہے۔ اس نے کہا، میں اے جوان بچے تیری وساطت سے پاکستانی قوم کو سلام کرتا ہوں۔ ایسے بھی لوگ آج ہمارے اندر موجود ہیں، ہم ہی ہیں۔ میں کہتا ہوں معاشرے میں برائی بیان نہ کیا کرو، معاشرہ ہم سے ہے، ہم معاشرے میں سے ہیں، ہمارے بھائی ہی وہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹے ہی بیٹھے ہیں، ہمارے شاگرد ہی بیٹھے ہیں جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ اپنے بیٹے کو، آپ اپنے شاگرد کو، آپ اپنے عزیز کو جو اچھائی منتقل کر سکتے ہیں، جو ذمہ داری اس کے اندر پیدا کر سکتے ہیں وہ پیدا کریں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت، اپنے عزیزوں کی تربیت، اپنے ماحول میں یہ بات بڑھائیں کہ اگر ایک آدمی خیانت کر رہا ہے ملک سے، میں نے نہیں کری، ایک آدمی ساز باز کر کے ایک قومی ادارے کی جو اصل فیس ہے زمین انتقال ہونے کی اس سے بچتا ہے اور ساز باز پٹواری سے گرداور سے کر کر قومی خزانے کو نقصان دیتا ہے، وہ آدمی بھی اتنا ہی ملک کا غدار ہے جتنا کہ ایک بڑا آدمی غدار ہے۔ اس لیے کہ بددیانتی میں تعاون کرنے والا بھی بددیانتی کرنے والا ہے۔ ہمارے ہاں تو کلچر یہ ہے، ہم ملک سے غداری بھی کرتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں۔ میں نے ان کانوں سے سنا، ایک آدمی اس وقت ٹرین ملک وال سے عام چلتی تھی، خوشاب کھیوڑا وغیرہ، تو وہ ایک آدمی کو فخریہ کہہ رہا تھا، میں 20-25 سال سے سفر کر رہا ہوں ٹرین پر، مجھے کبھی ٹکٹ کسی نے نہیں پوچھا۔ کس قدر ظلم ہے، ایک آدمی 20 سال ٹرین استعمال کرتا ہے، ٹرین قومی ملکیت ہے، قومی خزانے میں غداری کر رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے، پھر فخر بھی کر رہا ہے کہ اتنے سال گزر گئے جی میں نے کبھی ٹکٹ نہیں لیا اور نہ کوئی مجھے پوچھتا ہے۔ آج آپ کو ٹھیک ہے جو ذمہ دار افسر ہے وہ نہیں پوچھتا، لیکن کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جواب کیا دیں گے؟ گاڑی کا ٹکٹ نہ لینے والا، بجلی کے بل میں خرد برد کرنے والا آدمی قومی مجرم ہے۔ کسی بھی قومی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے والا، ایون کہ نوٹوں کے اوپر دل بنا کر اپنے نام لکھنا، یہ قومی خزانہ میں آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ نوٹ میری ملکیت نہیں، نوٹ آپ کی ملکیت نہیں، آپ اس کو بگاڑ رہے ہیں، آپ اس کے اندر عجیب تصرف کر رہے ہیں۔ یہ ہماری وہ حرکات ہیں، ان سے ہمیں باز آنا ہوگا۔ ہر پاکستانی اگر ہم میں سے، میرے سمیت، اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی دے کہ اگر ہم 2 چیزیں اپنا لیں ضرور ہمارا ملک ترقی کرے گا، ایک ایمانداری اور ایک دیانتداری۔ بظاہر یہ 2 چھوٹے سے لفظ ہیں لیکن ان کے اندر ایک جہان آباد ہے۔ اگر ہم ایماندار صحیح بن جائیں اور دیانتدار بن جائیں، ہمارا ملک یقیناً ترقی کرے گا، بڑھے گا، انشاءاللہ یہ ملک قائم رہے گا۔ دعا ہے ہماری اللہ سے، جیسا کہ ہمارے مرشد نے نعرہ دیا کہ سدا سلامت، بولیے۔ اب آپ آئے تو اسی مشن کے لیے، میں حیران ہوں بولتے آپ پھر بھی نہیں۔ چلو مساجد میں تو ہوتا ہے، کوئی سوچتا ہے مسجد میں اتنا اونچا نعرہ نہ لگاؤں،
وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آج تو آئے آپ اس لیے تو بولے صدا سلامت، ابھی بھی سب نہیں بولے تا قیامت، انشاءاللہ یہ ملک تا قیامت رہے گا، لیکن اس کے قائم رکھنے میں آپ کا اور میرا کردار ہے۔ اقبال نے کہا تھا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ نہ سوچو ملک ہمارے صرف حکمرانوں نے سنوارنا ہے، ملک عوام بھی سنوارا کرتی ہے، عوام بھی ملک کو بہتر بناتی ہے۔ اگر آپ اور میں ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ہم غیروں کی تعریفیں تو کرتے ہیں۔ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں ایک خطاب میں فرمایا، میں دیکھ رہا تھا ایک گورا اپنے کتے کے ساتھ سڑک پر جا رہا تھا، وہ کتے سے اتنا پیار کرتے ہیں جتنا لوگ اولاد سے پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ کتے نے روڈ کے اوپر پاخانہ کر دیا، وہ رکا اور رک کر اس نے ٹیشو پیپر لپیٹ کر کافی ہاتھ پر وہ پاخانہ اٹھایا اور اٹھا کر جا کر ڈسٹ بن میں ڈالا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا جس قوم کا ہر فرد اتنا ذمہ دار ہو ان کا ملک صاف ہونا چاہیے۔ ہم تو گندگی ڈالتے ہیں، ہم تو الٹا ایک چلتے نظام کو خراب کرتے ہیں اور اس میں پھر فخر بھی کرتے ہیں ہم نے ایسا کر دیا۔ ہماری چھوٹی سی ایجیٹیشن ہوتی ہے، کوئی احتجاج ہوتا ہے، ہم ملک کی عمارات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیا یہ عقل مندی ہے؟ اس لیے آج ہم اس یوم آزادی پر ایک اپنے دل میں عہد کریں، جو میری ذمہ داری ہے بحیثیت ایک پاکستانی قوم کا ایک فرد ہونے، میں اپنے آپ کو درست کروں گا، اپنے اندر ایمانداری دیانتداری پیدا کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہی خوشبو پورے ملک میں پھیلے اور یہ خوشبوؤں سے ملک آباد ہو جائے، یہ ملک قیامت تک سلامت رہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس بات پر سمیٹوں گا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، اپنے حصے کا کوئی چراغ جلاتے جائیں۔ جو آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، جو کونسلر کر سکتے ہیں وہ کریں، جو ہمارے سربراہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جب قوم مل کر ملک کی بہتری کے لیے کرے گی انشاءاللہ ہمارا ملک بہتر سے بہتر ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی شہیدوں کے خون کی برکت سے اسے تا قیامت سلامت رکھے اور